حاضرین و سامعین کرام، اللہ رب العالمین کا بے حد و بے شمار احسان ہے کہ جس نے ہمیں اپنی زندگیوں میں ایک بار پھر 14 اگست کا آنے والا عظیم دن دیکھنا نصیب کیا۔ ہم پر اس خالق کائنات کے جو بے شمار احسانات ہیں، ان میں ایک بہت عظیم اور بہت بڑا احسان یہ وطن خدا دا، اللہ کی دی ہوئی یہ عظیم نعمت ملک پاکستان کی صورت میں جو اللہ پاک نے ہمیں عطا فرمائی، یہ اس رب کا بہت بڑا احسان ہے، اور اس احسان عظیم کا ہم جتنا بھی شکر ادا کریں وہ کم۔ ہاں، البتہ یہ بات اپنی جگہ ضرور قابل غور ہے کہ اس نعمت عظمیٰ کے شکر کی ادائیگی کا بہتر، مؤثر، درست اور صحیح طریقہ کار کیا؟ اسی چیز کو سمجھنے کے لیے کہ اللہ پاک جب کسی قوم پر اپنی نعمت فرماتا ہے، انہیں اس سے نوازتا ہے، تو قوم کو چاہیے سراپا شکر بن جائے، اللہ کی اس نعمت پر صرف زبان سے اظہار شکر نہ کرے بلکہ عملی طور پر اس کے احسانات کو یاد رکھتے ہوئے اس کی اطاعت شعار اور فرما بردار بن جائے۔ اور اس کے برعکس اگر کوئی فرد یا قوم رویہ اپناتا ہے تو پھر اللہ سبحانہ و تعالی نے اپنا اصول اس سورہ نحل کی ان 3 آیات، آیا نمبر 112، 113 اور 114، ان 3 آیات میں اللہ پاک نے ایک مثال کے ذریعے بتایا کہ اللہ جب کسی شہر کو، کسی بستی کو، کسی قوم کو کسی نعمت سے نوازے اور وہ بجائے شکر ادا کرنے اگر وہ ناشکری کی روش اپنائیں تو پھر اللہ پاک اپنی نعمتیں واپس بھی لے لیا، اور اللہ کی نعمتوں کے چھن جانے سے سدا ڈرنا چاہیے، اللہ کی پناہ مانگنی چاہیے، اور ان باتوں سے، ان کاموں سے گریز کرنا چاہیے جو ناشکری کے زمرے میں آتے ہیں۔ سورہ نحل کی آیا نمبر 112 میں بتایا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے ایک بستی کی مثال بیان فرمائی، کانت آمنۃ مطمئنہ، وہ بستی بڑی پرامن اور بڑی اطمینان و سکون والی، یأتیہا رزقہا رغدا من کل مقام، امن و اطمینان یہ اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے ہمیں شاید اس کا اندازہ بھی نہیں، اور فطرت انسانی یہی ہے، قرآن بار بار جس کی طرف اشارہ کرتا کہ جو نعمت انسان کو میسر ہوتی ہے اسے اس کی قدر نہیں ہوتی، اور جب اللہ نہ کرے وہ نعمت چھن جائے تو پھر انسان کو یاد آتا ہے کہ یہ اللہ کا کتنا بڑا احسان، صحت و تندرستی کتنی بڑی نعمت ہے، یہ کسی بیمار سے پوچھ کر دیکھ لیجیے، اپنی مرضی سے بستر سے اٹھ کے جہاں دل چاہے انسان چلا جائے، اپنی مرضی سے واپس آ جائے، یہ اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے، یہ اس مریض اور بیمار سے پوچھئے جو ہاسپٹل کے بیڈ سے اٹھنے کی سکت نہیں رکھتا۔ یوں ہی امن و اطمینان کتنی بڑی نعمت، سکون سے، اطمینان سے اپنے گھر امن سے سونا اور صبح اس رب کا نام لے کے بیدار ہونا، یہ کتنی بڑی نعمت ہے، شاید ہمیں اس کا اندازہ بھی نہیں۔ اسی لیے اللہ پاک نے اس بستی کی 2 خوبیاں پہلے بیان فرمائیں، کانت آمنہ مطمئنہ، وہ بڑی پرامن، بڑی پرسکون بستی تھی، اور اس امن و اطمینان کے ساتھ فرمایا ہم نے ہر طرح کا رزق فراواں، خوشحالی، وسیع رزق، بھرپور رزق ہم نے ان بستی والوں کو عطا کیا۔ اللہ نے نعمت امن بھی دی، اطمینان بھی دیا، فراوانی رزق بھی بخشی، لیکن فکفرت بانعم اللہ، اس بستی نے شکر کی بجائے ناشکری کی روش اختیار کی، اللہ کی نعمتوں کی ناشکری،
فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ، فرمایا جب انہوں نے امن و اطمینان اور خوشحالی اور فراوانی رزق کی نعمتوں کی قدر نہیں کی تو پھر اللہ نے انہیں بھوک اور خوف کا لباس پہنا بما کانوا یصنعون۔ فرمایا یہ ان کی امن و اطمینان کو خوف سے اور خوشحالی کو تنگ دستی اور بھوک سے جو بدلا گیا، بما کانوا یصنعون، یہ ان کے اپنے کیے ہوئے اعمال کی وجہ سے۔ اگلی آیت میں پھر اس کی مزید وضاحت کی کہ وہ کون سی ناشکری تھی جو ان کی حالت کی تبدیلی کا باعث بن گئی، جو امن و اطمینان سے انہیں خوف تک پہنچا گئی، اور جو فراوانی رزق سے انہیں بھوک کا چہرہ دکھا گئی۔ وہ غلطی کیا تھی؟ وَلَقَدْ جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْهُمْ، فرمایا ان کے پاس انہی میں سے ایک رسول تشریف لائے، فَكَذَّبُوهُ، اس رسول نے آ کر اللہ کی توحید کی دعوت دی، اپنی نبوت و رسالت کا پیغام دیا، لوگوں نے ماننے کی بجائے جھٹلا دیا، کذبوہ، ان کی تکذیب کر دی، فأخذہم العذاب وہم ظالمون، فرمایا پھر اللہ کے عذاب نے انہیں اپنی گرفت میں لیا اور وہ خود ظلم کرنے والے تھے، عذاب کے آنے کے اسباب انہوں نے خود پیدا کی۔ یہ دو آیتیں ذکر کر کے پھر فرمایا فَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا، اے لوگو جو تمہیں اللہ نے رزق دیا اس میں سے حلال اور پاکیزہ کھاؤ، وَاشْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ، اور اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرو، ان کنتم ایاہ تعبدون، اگر تم اسی مالک حقیقی، اسی رب حقیقی اور اسی وحدہ لا شریک کی عبادت کرتے ہو تو پھر کھاؤ حلال اور طیب اور ساتھ اس کا شکر ادا کرو۔ یہ کس بستی کی بات ہے جس کی مثال یہاں بیان کی گئی؟ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما آپ سے مروی ہے کہ اس سے مراد مکہ کی بستی ہے۔ مکہ مکرمہ کے لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے قبل، اسلام سے پہلے، انہیں پورے جزیرہ عرب میں ایک بڑا وقار، انہیں ایک بڑی عزت، بڑا احترام حاصل تھا۔ بیت اللہ کے نگران، بیت اللہ کے جو ہے وہ پڑوسی اور بیت اللہ کے خدمتگار ہونے کی وجہ سے سارے جزیرہ عرب میں انہیں قدر و منزلت کی نگاہ سے دیکھا جاتا۔ رزق فراواں پوری دنیا سے سارے جو رزق کے اسباب ہیں وہ کھنچ کھنچ کر مکہ میں اکٹھے ہوا، خوشحالی کا دورہ تھا، امن و اطمینان تھا، باقی علاقوں پہ حملے ہوتے تھے، طرح طرح کی مصیبتیں آتی تھیں، مکہ والے ان سب سے محفوظ تھے۔ لیکن پھر مکہ والوں نے غلطی کیا کی کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، حضور پر ایمان لانے کی بجائے انہوں نے آپ کی تکذیب کی، آپ کو جھٹلایا، آپ کی نبوت و رسالت کا انکار۔ اللہ نے وہ امن و اطمینان بھی واپس لے لیا اور بھوک کا مزہ کیسے چکھایا؟ مفسرین فرماتے ہیں سورہ دخان میں بھی جس بھوک کا ذکر ہے کہ وہ قحط سالی میں مبتلا ہوئے حضور کے ہجرت فرما جانے کے بعد، اور قحط سالی میں کیفیت یہ ہوئی کہ وہ مردوں کی جو کھال ہے، مردہ جانوروں کی کھال اور ہڈیاں تک کھانے پہ مجبور ہو، اس کی طرف اشارہ یہاں سورہ نحل کی آیہ نمبر 112 میں فرمایا گیا، اور پھر ساتھ ہی فرما دیا اگلی آیہ نمبر 113 میں کہ اصل غلطی رسول اللہ کو جھٹلانا، اور پھر اللہ پاک نے حضور کے غلاموں کو اس مکہ کی نصرت، وہاں کی فتح اور وہاں پر قبضہ اور غلبہ اللہ پاک نے نصیب فرما دیا۔ ایک قول کے مطابق اس سے مراد اہل مکہ ہے جن پہ یہ قانون الہی سچا آیا کہ رب نے نعمتیں بخشی، انہوں نے ناشکری کی، رسول اللہ کی تکذیب کی، نتیجتاً انہیں نمونہ عبرت بنا دیا گیا اور انہیں اس مخالفت کا جو عذاب اور وبال ہے وہ سہنا۔ دوسرا قول مفسرین نے یہ بھی ذکر کیا کہ اس سے مراد قوم سبا ہے۔ قرآن حکیم کے 22ویں پارے میں ایک پوری سورت کا نام ہی سورہ سبا، اس سورہ سبا میں اس قوم کا ذکر کیا گیا کہ ان کے بڑے لہلہاتے ہوئے باغات تھے، میلوں تک وسیع و عریض باغات تھے، اور ان باغات کے ساتھ نہریں بہا کرتی، وہ باغات پھلوں سے لدے پھندے رہا کرتے تھے،
یہاں تک کہ جو وہاں سے گزرتا تھا اگر کوئی شخص ان کے باغوں میں سے کوئی خالی ٹوکری خالی برتن لے کے گزرتا، باغ ختم ہونے سے پہلے پہلے وہ ٹوکری بھر جایا، اتنے ان کے پاس وسیع و عریض، اتنے لہلہاتے ہوئے، اتنے شاداب باغ۔ لیکن اس قوم نے بھی اللہ کے احکام کی نافرمانی، اللہ کے رسولوں کی نافرمانی کی، وہ سارے باغات ویران ہو گئے۔ سیلاب آیا اور ساری کی ساری ان کی کھیتیاں، ان کے باغات وہ سب ویران ہو گئے، سوائے جھاڑ جھنکار کے، سوائے کانٹے والے چند پودوں کے، اور کوئی چیز ان کے پاس باقی نہیں بچی۔ بعض مفسرین فرماتے ہیں ان آیات میں اس قوم سبا کا ذکر کیا ہے، لیکن یاد رکھیے قرآن حکیم ہمیں بار بار متوجہ کرتا ہے کہ قرآن میں غور کرو، قرآن میں تفکر سے کام لو، تدبر سے کام لو۔ اللہ نے جو فہم و شعور، جو سوچ سمجھ کی صلاحیتیں دی ہیں، جو تمہیں علم بخشا ہے، اسے کام میں لاؤ اور قرآن کی آیات میں غور کر کے اپنے لیے نصیحت حاصل کرو۔ قرآن حکیم نے چونکہ کسی بستی کا نام نہیں لیا، تو اس سے اشارہ ہے کہ اللہ پاک کی یہ نعمتیں ہر زمانے، ہر جو ہے وہ صدی اور ہر آنے والے وقت میں کسی نہ کسی قوم کو حاصل رہتی۔ اللہ انہیں امن بھی دیتا ہے، انہیں اطمینان بھی دیتا ہے، انہیں رزق کی فراوانی بھی دیتا ہے، لیکن جب کوئی قوم ان نعمتوں کی ناشکری کرتی ہے تو پھر اللہ پاک ان سے وہ نعمتیں واپس بھی لے لیا کرتا۔ عرض کی کہ 14 اگست پاکستان کے قیام کا جو دن، اگرچہ 14 اگست کی بجائے 27 رمضان المبارک وہ زیادہ بابرکت، وہ زیادہ فضیلت، وہ زیادہ برکت اور رحمت والا دن ہے، کاش ہم اسے قومی سطح پر اپنا یوم آزادی ڈکلیئر کرتے، قرار دیتے، اور اس دن اللہ کی بارگاہ میں سجدہ شکر ادا کرتے، اور اس عظیم نعمت کے قیام، اس کے حصول اور پھر جو ذمہ داریاں ہم پر عائد ہوئی تھیں ان پر غور و فکر کرتے۔ لیکن 14 اگست کو یوم آزادی قرار دے دیا گیا، چلیں کوئی حرج نہیں، لیکن اصل جو سمجھنے والی بات کہ یہ بستی جو اللہ نے ہمیں عطا فرمائی، اور آج تک دنیا حیران ہے کہ آخر یہ ملک معرض وجود میں آ کیسے گئے، یہ کائنات میں اس دنیا میں موجودہ زمانے میں جو کسی نظریے کی بنیاد پر، کسی آئیڈیالوجی کی بنیاد پر، کسی نقطہ نظر کی بنیاد پر جو خطہ ارضی معرض وجود میں آیا وہ پاکستان ہے۔ اور ہم سب جانتے ہیں ہمارے آباء و اجداد نے، ان ہستیوں نے جن کی قربانیوں کو اس موقع پر یاد رکھنے کی ضرورت ہے، انہوں نے نعرہ یہی لگایا تھا کہ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ بانی پاکستان حضرت قائد اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی تقاریر آج بھی ریکارڈ پہ موجود ہیں، جن میں بار بار آپ نے اس بات کا اعادہ کیا، اس کو ریپیٹ کیا، دوہرا کے کہا کہ ہم پاکستان کا مطالبہ ایک زمین کا ٹکڑا حاصل کرنے کے لیے نہیں کر رہے ہیں۔ ہمارا جو یہ مطالبہ ہے، یہ مطالبہ اس لیے ہے کہ ہم اس خطہ ارضی پر اللہ اور اللہ کے رسول کا نظام نافذ کر کے دنیا کو دکھائیں۔ آپ نے بارہا کہا کہ ہمارے لیے دستور العمل، مسلمانوں کے لیے، پاکستان کے لیے قانون وہ 14 صدیاں قبل ہمیں والی مدینہ نے عطا فرما دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات نے جو قرآن اس کائنات کو عطا کیا ہے، وہی قرآن اسلام کے لیے، پاکستان کے لیے نظام العمل ہوگا، وہی دستور العمل ہوگا، وہی ہمارا قانون ہوگا۔ یہ بڑا خوبصورت، یہ بڑا دل نشیں اور یہ بڑا ہی جو ہے وہ اثر انگیز نعرہ اور منصب اور مقصد تھا، جس کے لیے بے شمار لوگوں نے قربانی دی۔ اور جدید تاریخ کی سب سے بڑی ہجرت 14 اگست 1947 کو، بے شمار شاید گنے بھی نہ جا سکیں کتنے جوانوں نے اپنی جوانیاں، اپنی جانیں قربان، اپنے سر کٹائے، کتنی بہنوں نے اپنی عزتیں اس دھرتی کے حصول کے لیے قربان کی، کتنی ماؤں کے سامنے ان کے چھوٹے چھوٹے بچوں کو صرف اور صرف اس جرم میں کہ وہ پاکستان آنا چاہتے ہیں، وہ لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر معرض وجود میں آنے والی ریاست میں جانا چاہتے ہیں، اس جرم میں دودھ پیتے بچوں کو ماؤں کے سامنے سنگینوں پہ پرو دیا، انہیں نیزوں پہ اچھالا گیا،
نوجوان بچیاں اپنی عزت بچانے کے لیے کنووں کے اندر چھلانگیں لگا کے خودکشیاں کرتی رہیں کہ یہ ملک معرض وجود میں آ جائے، یہ دھرتی، یہ خطہ زمین حاصل ہو جائے۔ اور کون نہیں جانتا کہ 14 اگست کو جو لوگ ہجرت کے لیے وہاں سے ہندوستان کے مختلف علاقوں سے، خصوصاً جو ہندوستان کا پنجاب کا علاقہ تھا وہاں سے جو ادھر آنے کے لیے نکلیں، ٹرینیں زندہ انسانوں سے بھری ہوئی اپنی منزل سے چلتی تھیں، اور جب واگا سے لاہور کے ریلوے اسٹیشن پہ پہنچتی تھی تو ٹرین میں کوئی ذی روح موجود نہیں ہوا، لاشوں سے بھری ہوئی ٹرینیں لاہور کے ریلوے اسٹیشن پہ پہنچتی رہیں، وہ لٹے پٹے، وہ کٹے پھٹے اعضاء، کسی کا سر نہیں ہے، کسی کے بازو نہیں ہیں، کسی کی ٹانگیں نہیں ہیں، اور کسی کا پیٹ چاک کر کے سارے اعضاء جسم کو بوگی کے اندر جو ہے وہ انہوں نے بکھیرا ہوا ہوتا۔ یہ وہ شہداء تھے جن کے نام بھی آج تاریخ کو یاد نہیں۔ 14 اگست یوم آزادی ہے، ضرور منانا چاہیے۔ 75واں یوم آزادی اس سال ہم منانے جا رہے ہیں، لیکن کیا اس باپ کے درد کو بھی ہم نے محسوس کیا جو تنے تنہا پاکستان پہنچا اور سارا کنبہ پیچھے لٹ گیا؟ کیا اس بھائی کی تکلیف کو بھی محسوس کیا جس کی بہن کو وہاں روک دیا گیا، وہاں یہاں آنے نہیں دیا گیا، یہاں پہنچنے نہیں دیا گیا، اور وہ ساری زندگی اپنی اس بہن کو یاد کر کے رو رو کے اس دنیا سے آنکھیں موندتا ہے؟ آج اس ماں کے درد کو بھی ہمیں محسوس کرنے کی ضرورت ہے، جس ماں نے اپنے شیر خوار بچوں کو نگاہوں کے سامنے قتل ہوتے ہوئے دیکھا اور اس وطن عزیز کے حصول کا جو مقصد اور جو منزل تھی وہ اس سے پیچھے نہیں۔ آج ہماری بڑی بدقسمتی ہے کہ ہم ان شہداء کی قربانیوں کو بھلائے ہوئے، اور یہ بات پلے سے باندھنے والی ہے کہ جو قوم اپنے شہیدوں کے خون سے غداری کرتی، یہ الفاظ شاید سخت ہوں لیکن یاد رکھیے حقیقت سخت ہوا کرتی ہے، تلخ ہوا کرتی ہے۔ جب تک تلخ حقیقت کو قبول نہ کیا جائے، انسان اس دنیا میں کبھی بھی کوئی قابل ذکر مقام حاصل نہیں کر سکتا۔ جو قوم شہیدوں کے خون سے غداری کرتی ہے اسے دنیا میں کبھی عزت نصیب نہیں ہوا کرتی۔ ہم نے کیا کیا؟ ان شہیدوں کی قربانیاں تو اپنی جگہ، وطن عزیز یہ عرض کی اللہ کی عظیم نعمت ہے جو ہمیں عطا ہوئی، ہم نے اس ملک کے ساتھ کیا کیا؟ جس ملک کا حصول، جس سرزمین کا حصول قرآن و سنت کا نظام نافذ کرنے کے لیے تھا، آج 75 سال گزرنے کے باوجود اس میں دور دور تک قرآن و سنت کے نظام کے نفاذ کی کوئی صورت نظر نہیں آتی۔ کیا قرآن کی یہ آیات ہمیں پکار نہیں رہی؟ کیا قرآن کی آیتیں ہمیں دعوت نہیں دے رہی ہیں کہ ہم غور نہ کریں؟ اللہ فرماتا ہے اللہ نے ایک بیان، ضرب اللہ مثلا، اللہ نے مثال بیان کی ہے، ایک بستی ہے آمنہ مطمئنہ، ان شہداء کی قربانیاں اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوئیں، اور یقیناً اللہ کی بارگاہ میں ان کا رتبہ، ان کا درجہ، ان ماؤں کا، بہنوں کا، بیٹیوں کا، بھائیوں کا، بزرگوں کا اللہ کی بارگاہ میں بہت بلند رتبہ ہے۔ جنہیں یہ ملک نصیب ہوا، ہم نے اس کے ساتھ کیا کیا؟ آج یہ بیٹھ کر غور کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ ارشاد فرما رہا ہے کہ اللہ نے مثال بیان کی، ایک بستی ہے، پرامن ہے، پر اطمینان ہے، اللہ نے اسے قرار عطا فرما دیا، قیام عطا فرما دیا، وجود عطا فرما دیا، اور رزق کی فراوانی کے اسباب بھی عطا فرما دیا۔ آج بھی 75 سال کی ہمارے حکمرانوں کی، ہمارے جو اقتدار میں رہنے والے لوگ ہیں ان کی تمام تر لوٹ مار کے باوجود آج بھی اس دھرتی کو اللہ نے وہ معدنی وسائل عطا فرمائے، آج بھی اللہ نے اسے وہ زمینی، اسے وہ بحری، اسے وہ فضائی نعمتیں عطا فرمائی ہیں جو دنیا میں شاید ہی کسی اور ملک کے پاس۔ لیکن ہم اس دھرتی کے ساتھ کر کیا رہے ہیں؟ اللہ پاک فرماتا ہے کہ جب ہم کسی بستی کو امن و اطمینان بھی دے دیں، رزق کے اسباب بھی اس کے لیے کھول کر وسیع عطا کر دیں، اور وہ بجائے شکر کے ناشکری اختیار کرے، فَكَفَرَ، وہ ناشکری کی راہ سے پیچھے پلٹنے پہ ہی آمادہ نہ ہو، تو فرمایا پھر اللہ اسے بھوک اور خوف کا لباس پہنا دیا کرتا۔ پھر بھوک اور خوف، یہ لباس جب اس کے وجود پہ جو ہے وہ پہنایا جاتا ہے، پھر اس سے اس کی جان چھوٹتی نہیں۔ لیکن یہ لباس کیوں پہنایا جاتا؟ بما کانوا یصنعون، فرمایا یہ لباس اس لیے پہنایا جاتا ہے یہ ان کے اپنے کیے ہوئے اعمال کا بدلہ ہوا۔ اس ملک میں تو قانون سازی ہونی تھی نظام مصطفیٰ نافذ کرنے کے،
اس ملک میں تو لیجسلیشن ہونی تھی، یہاں تو قانون بننا تھے کہ اللہ کی کتاب کا نظام نافذ کیا جائے، رسول اللہ کی سنت کا نظام نافذ کیا جائے۔ اور 75 سالوں میں پارلیمنٹ میں بیٹھنے والوں کو، آئین کے ایوان حکومت میں جانے والوں کو فرصت نہیں ملی کہ وہ کوئی مؤثر اور کوئی بہترین طریقے سے قانون سازی اس حوالے سے کر سکے۔ اگر ہوئی بھی تو خانہ پوری کی حد تک اس کی امپلیمنٹیشن، اس کا اطلاق، اسے آگے جو ہے وہ جاری و ساری کرنا، اس حوالے سے کوششیں نظر نہیں آتی۔ اور پھر کیا 14 اگست یوم آزادی مناتے ہوئے ہم 16 دسمبر 1971 کو بھول جاتے ہیں؟ مولوی فرید شہید رحمۃ اللہ تعالی علیہ، یہ جسے آج ہم بنگلہ دیش کہتے ہیں، کبھی جسے مشرقی پاکستان کہا جاتا، یہ مشرقی پاکستان کے وہ لیڈر تھے جنہوں نے تحریک پاکستان، قیام پاکستان سے بھی قبل اپنی جوانی اس تحریک کی نظر کر، اٹھتے بیٹھتے سوتے جاگتے سارا وقت تحریک پاکستان کو بھرپور سے بھرپور طریقے سے قائم کرنے میں انہوں نے اپنا مؤثر کردار ادا کیا۔ اور اللہ کا شکر 27 رمضان المبارک 14 اگست کو یہ ملک معرض وجود میں آ گئے، لیکن بدقسمتی یہ ہوئی کہ روز اول سے ہی، اور خصوصاً حضرت قائد اعظم رحمہ اللہ کی وفات کے بعد سے لے کر ہمارے حکمرانوں نے کبھی بھی اس مقصد کو، اس نظریے کو اپنایا ہی نہیں جو اس وطن کی بنیاد تھی۔ نظریہ پاکستان، دو قومی نظریہ، مسلمان الگ قوم ہیں، ہندو اور غیر مسلم وہ الگ قوم۔ ہمارے حکمرانوں کی یہ نظریہ کبھی ترجیح رہا نہیں، اور اس کے نتیجے میں پھر 1971 کا جو بنگلہ دیش کے قیام کا سانحہ پیش آیا، مولوی فرید شہید، عرض کی کہ بنگلہ دیش میں بھی بڑے بڑے اہم عہدوں پہ فائز رہے، اور ان کے بارے میں صادق قصوری صاحب کی جو کتاب ہے تحریک پاکستان اور علماء کرام، اس میں انہوں نے تفصیل کے ساتھ لکھا ہے کہ وہ مولوی فرید شہید رحمۃ اللہ تعالی، وہ کہتے تھے کہ وہاں بنگلہ دیش کے ایک بہت بڑے بزرگ ہیں، جیسے ہمارے یہاں داتا صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا مزار، اسی طرح وہاں ایک بہت بڑی خانقاہ ہے۔ وہ کہتے وہ بزرگ میرے خواب میں آئے اور انہوں نے مجھے خواب میں آ کر تحریک پاکستان میں حصہ لینے کی دعوت دی۔ انہوں نے ساری زندگی اپنی قیام پاکستان کے لیے وقف کی، پھر اس کے بعد بھی مختلف اہم عہدوں پر بھی فائز رہے، لیکن جب 1971 میں مشرقی اور مغربی پاکستان کی علیحدگی کی جب صورت سامنے آنے لگ گئی، اس وقت ریکارڈ پہ ان کی تاریخ موجود، ان کی یہ تقریر جو ہے وہ موجود ہے۔ مولوی فرید شہید رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جن کا تعلق بنگلہ دیش سے تھا، انہوں نے تقریر کرتے ہوئے لکھا ہے کہ وہ رو پڑے اور کہا کہ یہ ملک جس مقصد کے لیے اللہ نے ہمیں دیا تھا، ہم نے اس مقصد کو پس پشت پھینک دیا۔ اب اس کا عذاب ہم پر نازل ہو رہا ہے کہ یہ وطن 2 ٹکڑے ہو رہا ہے۔ اذاقہ اللہ لباس الجوع والخوف۔ آج ہماری نوجوان نسل کو شاید پتہ ہی نہیں ہے، 14 اگست کو موٹر سائیکل کا سائلنسر کھول کے ون ویلنگ کرنے والے شاید جانتے ہی نہیں ہیں کہ اس ملک پہ 1971 میں سانحہ کیا گزرا تھا۔ وہ نسلیں آہستہ آہستہ دنیا سے آنکھیں بند کرتی چلی جا رہی ہیں، اور نوجوان نسل کو خبر ہی نہیں کہ قدرت ہمیں کتنی جو ہے وہ اچھے طریقے سے جھنجھوڑ چکی ہے۔ سانحہ مشرقی پاکستان یہ قدرت کی طرف سے ایک بہت بڑی وارننگ تھی، اور جنہیں وہ وارننگ نظر آئی، مولوی فرید شہید رحمۃ اللہ تعالی علیہ تقریر کرتے ہوئے رو پڑے، کہنے لگے 47 میں اللہ نے ہمیں یہ عظیم نعمت بخشی تھی، ہم نے اس کی قدر نہیں کی، بجائے اسے قرآن و سنت کے نظام کے نفاذ کا مرکز بنانے کے، یہاں دوڑ یہ شروع ہو گئی کہ اسے سب سے بڑھ کر لوٹ کون سکتا، اس کے وسائل پر زیادہ سے زیادہ قبضہ کون کر سکتا ہے۔ اس دوڑ میں ہم نظریہ پاکستان کو بھی بھول گئے۔ مولوی فرید شہید کہتے ہیں یہ اللہ کا عذاب ہے جو ہم پر 1971 کے حالات میں، اگر موقع ملے کبھی تاریخ پڑھ کر دیکھیے، تفصیل بتانے کا وقت نہیں، اس وقت حالات کیا تھے۔ اور اس سے بھی زیادہ دکھ کی بات یہ ہے کہ آج پھر وطن عزیز میں ہو کیا رہا، لسانیت کے نام پر، صوبائیت کے نام پر، طرح طرح کے ناموں پہ، اور اس سے بھی بڑھ کر مذہب کے نام پر اس وطن عزیز کو ایک بار پھر تقسیم کرنے کی سازشیں اپنے پورے زوروں پہ۔ خدا کے لیے سورہ نحل کی یہ آیات پڑھیں، اللہ کرے ایوان اقتدار میں بسنے والوں کو بھی یہ توفیق ہو۔ اللہ پاک مثال بیان فرما رہا ہے کہ جب ہم کسی بستی کو امن بھی دیں، اطمینان بھی دیں، رزق فراواں بھی دیں، اور پھر وہ ہمارے قانون سے بغاوت کرے، پھر وہ ہمارے دیے ہوئے طرز حیات سے بغاوت کرے، پھر وہ اللہ کے رسول سے بغاوت کرے،
اور رسول اللہ سے بغاوت، اللہ سے بغاوت صرف یہ نہیں کہ اسے مانا نہ جائے، یقیناً یہ بغاوت کی جو سب سے بری شکل ہے وہ یہی ہے، لیکن بغاوت کی ایک شکل یہ بھی ہے کہ زبانی اظہار تو ہو، زبانی اقرار تو ہو اور عملی طور پر انکار۔ آج ہم اسی دوغلے پن کا شکار ہیں، آج ہم قومی سطح پر اسی منافقت کا شکار ہو چکے ہیں کہ زبان کی حد تک تو ہم مانتے ہیں کہ یہ نظریہ پاکستان، یہ دو قومی نظریہ ہے، قرآن و سنتی سپریم لا اور سب سے اعلیٰ قانون ہے، لیکن جب عمل کی باری آتی ہے تو ہم اس کو ماننے پہ آمادہ نہیں ہوا کرتے۔ مولوی فرید شہید رو پڑے کہتے ہوئے کہ یہ اللہ کا عذاب ہے جو آج ہم دیکھ رہے ہیں۔ اور انہی مولوی فرید کو پھر مکتی باہنی کے غنڈوں نے جب بنگلہ دیش ڈکلیئر کر دیا گیا، انہیں یوں شہید کیا گیا کہ ان کی پہلے زبان کاٹی۔ یہ 1947 نہیں، یہ 1971 کی بات ہے جب بنگلہ دیش جدا ہوا۔ مولوی فرید شہید جو بڑے بڑے عہدوں پہ رہے، ساری زندگی قیام پاکستان کے لیے وقف کی، ان کی زبان کاٹ دی گئی کہ اس زبان سے تم پاکستان کا نام لیتے تھے، اس زبان سے تم کہتے تھے کہ مشرقی مغربی پاکستان ایک ہے۔ زبان کاٹنے کے بعد ان کے بازو کاٹے گئے، ان کی ٹانگیں کاٹی گئی اور جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے انہیں شہید کر دیا گیا۔ آج ہمیں 1971 کے ان شہیدوں کا خون بھی یاد نہیں، ہمیں تو اس پرچم کی حرمت کا بھی پتہ نہیں ہے، یہ ہمارے قدموں میں گرتا رہتا ہے، ہماری گلیوں میں گرتا رہتا ہے۔ آج اس پرچم کی حرمت کا بتانے والا بھی کوئی نہیں، اور کہاں سے آئے ہمیں خبر ہی نہیں ہے کہ خون دینے والے کون تھے، قربانیاں دینے والے کون تھے۔ ہمیں تو سجا سجایا پلیٹ میں رکھا ہوا مل گیا اور ہم نے یہ سمجھ لیا کہ بس 14 اگست کو قومی ترانے چلا لینا اور رنگوں سے سجے ہوئے لباس پہن لینا یا ون ویلنگ کر لینا اور ایک آدھ پروگرام کر لینا، بس یہی قیام پاکستان کا مقصد تھا۔ یہ ہرگز مقصد نہیں تھا، یہ مہلت ہے جو اللہ نے ہمیں دی ہوئی ہے، اور اس کا ایک ایک پل ایک ایک لمحہ بیت رہا ہے اور ہم اللہ کے قانون سے بغاوت کے مرتکب ہو رہے ہیں۔ یہ سرزمین ہمارے آباء و اجداد نے، ہمارے بزرگوں نے، بڑے بڑے بر صغیر کے چوٹی کے علماء، بر صغیر کے چوٹی کے مشائخ، جنہوں نے اپنے مریدوں کو، اپنے معتقدین کو، اپنے ماننے والوں کو قیام پاکستان کے لیے تن من دھن قربان کرنے کا حکم دیا۔ حضرت پیر سید جماعت علی شاہ صاحب علی پوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ جتنی فراخ دلی سے انہوں نے حضرت قائد اعظم اور تحریک پاکستان کے ساتھ مالی تعاون کیا اور جو ہے وہ افرادی تعاون کیا، ہمیں شاید اس کا اندازہ بھی نہیں۔ اللہ نے انہیں کیسی قبولیت عطا فرمائی تھی، عرب و عجم کے اندر اللہ نے انہیں بے پناہ شہرت اور قبولیت سے نوازا تھا، اور انہوں نے اپنی ساری صلاحیتیں قیام پاکستان کے لیے وقف کر دی۔ اور یہ جو کہا جاتا ہے یہ صرف نعرہ نہیں، یہ ایک حقیقت ہے۔ اولیاء کا ہے فیضان، پاکستان بر صغیر کے اس وقت کے جتنے مشائخ اعظام تھے، پیر آف بھرچونڈی شریف رحمۃ اللہ تعالی علیہ سندھ میں ہوں، پیر آف مانکی شریف بلوچستان کے اندر جو اس وقت سرخ پوشوں کا، احراروں کا گڑھ تھا، وہاں پر پیر آف مانکی شریف رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے قیام پاکستان اور تحریک پاکستان کو فروغ دیا۔ علامہ عبد الحامد بدایونی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، علامہ عبد الماجد بدایونی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اور پھر ایک نام صرف عرض کر کے میں گفتگو سمیٹوں گا، بڑا طویل وقت چاہیے ان ہیروؤں کو یاد کرنے کے، قوم کے ان محسنوں کو یاد کرنے کے لیے جن کا دیا ہوا تحفہ آج ہمارے پاس ہے اور ہمیں اس کی قدر نہیں۔ مجاہد ملت حضرت علامہ عبدالستار خان نیازی رحمۃ اللہ تعالی 1941 میں جب آپ نے ایم اے عربی کیا تھا، نوجوان تھے، اگر آپ میں سے کسی نے انہیں دیکھا ہے تو شاید انہیں پتہ ہو کہ اللہ نے انہیں کیسا حسن و جمال بخشا تھا۔ 6 ساڑھے 6 فٹ بلکہ 7 فٹ کے قریب ان کا قد تھا، ماشاءاللہ سرخ و سفید چہرہ، چہرے پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سجی ہوئی، اور شیروانی زیب تن کر کے جب وہ مائک پہ آتے تھے تو لکھا ہے مورخین نے کہ تحریک آزادی کے دنوں میں پنجاب کا جو وزیر اعظم تھا، اس وقت یہاں وزیر اعظم ہوتا تھا بیفور پارٹیشن کی بات، 40s اور 30s کی بات ہے، سر سکندر حیات جو کانگریس کا چیلا اور مسلم لیگ اور تحریک پاکستان کا سخت مخالف تھا، اس وقت علامہ عبدالستار نیازی جو بالکل ایک نوجوان تھے، وہ جب مائک پا کر اسے للکارتے تھے تو یوں لگتا تھا کہ جیسے لوگوں کی رگوں میں خون کی جگہ چنگاریاں دوڑ رہی ہیں۔ آپ ان کے رگو پے میں تحریک پاکستان کا اس کا پیغام اتار کے دم لیا تھا۔ 1941 میں آپ نے پنجاب کے اندر
پنجاب مسلم اسٹوڈنٹس فیڈریشن کی بنیاد آپ نے رکھی اور پھر بھرپور طریقے سے قیام پاکستان کے لیے جد و جہد کی. حضرت قائد اعظم کو جلسے کے لیے بلایا اور سکندر حیات نے کہا تھا اس وقت، ریکارڈ پہ ہے، کہ یہ کبھی بھی پاکستان نہیں بنے گا، یہ صرف ایسے نوجوانوں کو ورغلایا جا رہا ہے، پاکستان کبھی وجود میں نہیں آ سکتا. قائد اعظم محمد علی جناح کو بلا کر علامہ عبدالستار خان نیازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے سرزمین لاہور پہ ایک بہت بڑے مجمع سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا تھا کہ آج جو تحریک پاکستان میں شامل ہونا چاہتا، جو قائد اعظم کے اس قافلے کا رکن بننا چاہتا ہے، میں اسے بیعت عقبہ اولا یاد دلانا چاہتا. یہ علامہ عبدالستار خان نیازی کے الفاظ. آپ نے فرمایا کہ جب رسول اللہ کی خدمت میں ہجرت سے پہلے مدینہ کے لوگ بیعت کے لیے حاضر ہوئے تھے تو ان کے سردار سعد بن زرارہ رضی اللہ تعالی عنہ، انہوں نے کھڑے ہو کر مدینہ کے لوگوں سے کہا تھا، حضور ابھی مدینہ تشریف نہیں لے گئے تھے، حضور ابھی مکہ مکرمہ میں، چند لوگ مدینہ سے آئے تھے، حضور کی بیعت کی اور حضور کو مدینہ آنے کی دعوت دی تھی. اس وقت حضرت سعد بن زرارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کھڑے ہو کے کہا، جس کا حوالہ مجاہد ملت نے اپنی تقریر میں دیا. حضرت سعد بن زرارہ نے کہا تھا کہ لوگوں سمجھ لو کہ تم کیا کہہ رہے ہو. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ آنے کی دعوت دینا یہ مکہ والوں کا، یہ سارے عربوں کو اپنا دشمن بنانے کے مترادف ہے. اگر تو تم ان کی دشمنی کا بوجھ سہ سکتے ہو، اگر یہ ذمہ داری اٹھا سکتے ہو تو تب انہیں دعوت دو. کل حالات سخت پیش آئیں گے، تکلیفیں آئیں گی، مصیبتیں پریشانیاں آئیں گی، اگر ان میں ثابت قدم رہ سکتے ہو تو تب انہیں اپنے پاس آنے کی دعوت دو، تب میزبانی کی دعوت پیش کرو، اور اگر ایسا نہیں کر سکتے تو پھر ہرگز اپنے آپ کو دھوکہ مت دو. مجاہد ملت نے صحابی رسول کے یہ الفاظ یاد دلاتے ہوئے سرزمین لاہور پہ 1941 میں ایک بہت بڑے مجمع کو مخاطب ہو کے کہا کہ آج اگر آپ تحریک پاکستان میں شامل ہو رہے ہیں، قائد اعظم کے ساتھ شامل ہو رہے ہیں، تو یاد رکھیں مشکلات آئیں گی، تکلیفیں آئیں گی، پریشانیاں آئیں گی، قربانیاں دینی پڑیں گی. اگر قربانیاں دینے کا حوصلہ ہے تو اس قافلے میں شامل ہونا، اور اگر حوصلہ نہیں ہے تو پھر نہ قائد اعظم کو دھوکہ دینا، نہ اپنے آپ کو دھوکہ. جتنے افراد، جتنے علماء، جتنے مشائخ تحریک پاکستان میں بھرپور حصہ لینے والے تھے، ان سب کی نگاہیں رسول اللہ کے روضہ اقدس پہ جمی ہوئی تھی، ان کی نگاہیں رسول اللہ کی سیرت عالیہ پہ جمی ہوئی تھی. ان کی تحریر، ان کی تقریر، ان کی تبلیغ، ان کی تمام تر جو تنظیمی پروگرام تھے، ان سب کا اسوہ حسنہ رسول اللہ کے دربار سے حاصل کیا گیا، اور انہوں نے اسی کو پیش نظر رکھ کے اس خطہ زمین کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین اسلام کے لیے ایک عملی تجربہ گاہ، جہاں اس دین اسلام کو تمام تر تقاضوں سمیت نافذ کیا جائے، اس مقصد کے لیے اس وطن کو حاصل کیا. اور آج بڑا دکھ ہوتا ہے کہ 75 سال گزرنے کے باوجود ابھی بھی ہم اس مقصد سے بہت پیچھے ہیں، بہت دور ہیں، اور ہمیں اس سے بھی بڑے دکھ کی بات یہ ہے کہ اس بات کا شعور بھی نہیں کہ جس مقصد کے لیے ہم نے یہ وطن حاصل کیا تھا وہ مقصد آج ہم سے کتنا دور. سورہ نحل کی یہ 3 آیات میں ایک بار پھر ان کا ترجمہ آخر میں عرض کرنا چاہوں گا. خدا کے لیے سوچیں، غور کریں، ہوش میں آئیں. زندگی بڑی مختصر ہے. وہ نسل تقریباً آج اس دنیا سے جا چکی جنہوں نے قیام پاکستان کے لیے قربانیاں دی تھیں اور اسے بنتے ہوئے دیکھا تھا. اگلی نسل کو بڑے سسٹمیٹک طریقے سے، بڑے منظم طریقے سے اس مقصد سے غافل کر دیا گیا، اس مقصد کا شعور بھی ان تک نہیں پہنچنے دیا گیا. میڈیا کے ذریعے، دیگر ذرائع سے انہیں ان کاموں میں الجھا دیا گیا جس سے منزل اور دور ہو. ان آیات کو پڑھیے، اس مقصد کو ذہن میں رکھیے. اللہ نے ہمیں یہ نعمت عظمیٰ مملکت پاکستان کی صورت میں جو عطا فرمائی ہے، یہ اللہ کی نعمت بھی ہے اور ہمارے لیے ایک بہت بڑا امتحان، ایک بہت بڑی ذمہ داری بھی. اگر ہم نے اس ذمہ داری کو ادا کرنے میں اپنا حصہ نہیں ڈالا، ہم اسے بھلائے رہے، تو پھر یہ آیات بتاتی ہیں، اللہ کا قرآن بتاتا ہے کہ پھر بعض اوقات اللہ ناشکری کی وجہ سے نعمتوں کو واپس بھی لے لیا کرتا. اللہ پاک اس دن سے ہمیں محفوظ فرمائے، ہمیں شعور عطا فرمائے، ہمیں اللہ پاک یہ فہم نصیب فرمائے کہ ہم اپنی ذمہ داریوں کو سمجھیں اور انہیں ادا کرنے کی کوشش کریں. ارشاد ربانی ہے، اللہ نے ایک بستی کی مثال بیان فرمائی جو امن والی، اطمینان والی تھی، جس میں وسیع اور رزق فراواں انہیں حاصل تھا، ہر جانب سے ان کے پاس رزق آتا تھا. پھر ان بستی والوں نے اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کی،
اللہ نے انہیں بھوک اور خوف کا لباس پہنا دیا ان کے اپنے کیے ہوئے کاموں کی وجہ سے۔ ان کے پاس اللہ کا رسول آیا، انہوں نے اسے جھٹلایا، انہیں عذاب نے اپنی گرفت میں لے لیا اس حال میں کہ وہ ظلم کرنے والے۔ اللہ نے جو تمہیں رزق دیا اس میں سے حلال اور طیب کھاؤ اور اللہ کا شکر ادا کرو اگر تم اسی کی عبادت کرنے والے۔ شکر صرف زبانی نہیں ہوا کرتا، شکر عملی ہوا کرتا ہے۔ جب تک ہم اس عملی شکر کو نہیں اپنائیں گے، وہ عملی شکر اطاعت الہی ہے، اطاعت محمدی ہے۔ قرآن و سنت کے نظام کو اپنی ذاتی زندگی، اپنی ملی، قومی، اجتماعی زندگی پر نافذ کرنا، یہ اللہ کے شکر کی سب سے اعلیٰ اور بہترین صورت ہے، اور یہی ہم سے بطور مسلمان اور بطور پاکستانی تقاضا ہے۔ اللہ پاک اس تقاضے کو سمجھنے اور اس کے آداب اور اس کے جو تقاضے ہیں انہیں بجا لانے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا